حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنا گھر لیپائی کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا گھر درست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت اس سے بھی پہلے آ جانے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سنوارنے میں لگے ہوئے ہو اور موت سر پہ کھڑی ہے، نہ معلوم کب آ جائے، گھر سنور بھی نہ سکے اور موت آ پہنچے، تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو سنوارنے میں لگا رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، یہی لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز و اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ قیامت میں اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، 3 موقعوں پر تو کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، نامہ اعمال اڑنے کے وقت کہ نامعلوم دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، میزان عمل کھڑی ہونے کے وقت کہ نامعلوم نیکیوں کا ترازو بھاری پڑے گا یا گناہوں کا، اور پل صراط سے گزرنے کے وقت کہ نامعلوم گزریں گے یا نیچے گر جائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن میں ان جگہوں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب ہم کیا پڑھا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا کرو۔ غزوہ موطا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا۔ ان میں مشہور صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو رخصت کیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں دنیا سے محبت یا تم سے عشق کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا جہنم کے اوپر سے گزر نہ ہو، یعنی ہر شخص جہنم کے اوپر سے ضرور گزرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے، نہ معلوم اس پر گزرتے ہوئے میرا کیا بنے گا۔ یہ حال ہے ان ہستیوں کا جن کے ایمان کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے، جو نبیوں کے بعد اس دھرتی پر مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانا بھی چاہیے، اس میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو۔ بخدا جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور عورتوں سے بیویوں سے لذت حاصل نہ کر سکتے، اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو فرمانے لگے، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مؤثر خطبہ دیا اور فرمایا، اے قریش کی جماعت،
اپنی خیر مناؤ، میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنو عبد مناف، اے عباس بن عبد المطلب، اے صفیہ محمد کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے خود بچانا۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں خدا کی پکڑ سے بچا نہ سکوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اگر موت کو یاد رکھو تو اس طرح نہ ہنسو۔ موت کو یاد رکھو، قبر ہر روز کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ جب مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے خوش آمدید، میری پشت پہ چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد زمین تا حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس کو دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کو ڈسنے کے لیے 70 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ایک بھی ان میں سے پھنکار مار دے تو زمین پر قیامت تک گھاس نہ اگے۔ یہ 70 سانپ اسے ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حساب و کتاب کا وقت یعنی قیامت آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، ہر وقت گہری سوچ میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ رب تعالیٰ ایک شخص کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور اس سے درگزر فرمائیں گے، اور اے عائشہ جس کے حساب میں اس سے پوچھ گچھ یعنی سوال و جواب شروع ہو گیا تو سمجھو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کے لیے روانہ ہوئے اور قبرستان میں پہنچے، اور اب تک نعش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے گرد سر جھکائے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے زمین کو رید رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا 2-3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔